آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جس طرح کہ آپ جانتی ہیں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور بڑھاپے میں مجھ سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی تسبیح بتائیے کہ میں پڑھوں اور اللہ تعالی سے اجر حاصل کروں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے یا نسل سے کہہ لیں 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اجر میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو یہ اتنا، اس کا اجر اتنا ہے کہ جس طرح آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ہیں۔ اور پھر آپ اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، یہ پڑھنا شروع کریں تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارے فاصلے کو بھر دے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارے، بہت مختصر اور بہت پیاری عبارت ہمیں بتا دی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، یہ ہم 100 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو ہر ایک تسبیح کا اور ہر ایک جملے کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ ام ہانی کون ہے؟ ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان کا نام تھا فاختہ بنت ابی طالب، یعنی کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی بہن حضرت فاختہ بنت ابی طالب، اور وہ ام ہانی ان کا نام تھا۔ اور حضرت ناصر الدین البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ صحیح الترغیب و ترغیب میں انہوں نے اس حدیث کے سند کے اعتبار سے بتایا کہ یہ صحیح ہے۔ پھر سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے ہم ذکر کے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے حج کے موضوع تک آئے ہیں، اور حج کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ کی خدمت میں پہلے اپنی یاد دہانی کے لیے اور پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ ایک لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور بنائے۔ یہ مبرور کی جو اصطلاح ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ الحج المبرور، اس کا مطلب ہے کہ الحج المقبول الذي يقابله اللہ سبحانہ وتعالی بالبر وهو الثواب، کہ حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ تعالی اس پر ثواب عطا فرمائے، بر عطا فرمائے۔ یہ جس حج کو اللہ تعالی قبول فرما لے وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کے بارے میں، تمام حجاج کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ حجاج کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ حج کرنے کے بعد اس طرح ہو جاتے ہیں کہ گویا ابھی انہوں نے آج ہی جنم لیا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح نو مولود گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی وہ روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، پھر صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، جس فرد نے حج کیا اور حج میں کوئی بھی ایسی بات جس میں کہ فحش بات شامل ہو، کوئی فحش بات نہیں کی۔ کچھ مفسرین نے اس
رفث کا جو ترجمہ کیا ہے یا رفث کا جو مفہوم بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حجاج نے یا حاجی صاحب نے حج کے دوران اپنی اہلیہ سے ہم بستری نہیں کی ہو، یعنی جماع نہ کیا ہو۔ اور دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ولم یفسق، یہ جو فسق ہے اس کا یقیناً قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ فاسقین کا ذکر آتا ہے، فسق کا ذکر آتا ہے، اور فسق کہتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کو، اور نافرمانی کے کئی پہلو ہیں، کئی شعبے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ فضول خرچ بھی نافرمان ہوتا ہے، منافقین بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے والے حجاج کرام اور فحش گوئی فحش کام سے اپنے آپ کو بچانے والے حجاج کرام وہ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گویا کہ اس طرح ہیں کہ آج ہی ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا ہے۔ پھر حج کی اصطلاحات میں ہی سامعین مناسک حج اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو مناسک کس کو کہتے ہیں؟ مناسک جمع ہے، اس کا مفرد ہے منسک، اور منسک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کوئی عبادت کی جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو کہ جس طرح تم اپنے بزرگوں کا، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اس کی بھی وضاحت اب انشاءاللہ آ جائے گی کہ یہ باپ دادا یہاں سے کہاں کیوں آ گئے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں فی نفس ہی لفظ منسک یا مناسک پر۔ مثلا میدان عرفات ایک منسک ہے، اسی طرح مزدلفہ ایک مقام ہے جہاں حجاج کرام میدان عرفات سے واپسی پر رات گزارتے ہیں، تو وہ ایک منسک ہے۔ پھر منا کا میدان یا منا کا علاقہ وہ ایک منسک ہے کہ جس میں حجاج کرام قیام کرتے ہیں، عرفات جانے سے پہلے بھی اور عرفات سے واپسی کے بعد بھی۔ تو یہ سارے کے سارے مناسک ہیں، وہ مقامات جہاں حجاج کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے اور یہاں یہ کام کرنا ہے، تو وہ تمام مقامات جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہ کام کیے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، تو وہ مقامات مناسک کہلاتے ہیں۔ پھر سامعین ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم مناسک حج مکمل کر چکو تو پھر ذکر کرو۔ بھئی حج میں ہم کیا کر رہے تھے؟ ذکر ہی تو کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تو پھر دوبارہ سے ذکر کا یہاں پر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ حج کر چکو تو پھر دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرو؟ آپ نے متعدد مقامات پر غور کیا ہوگا کہ تقریباً ہر عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ذکر کرو۔ ذکر روزہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے، حج ذکر ہے، خود قرآن پاک ذکر ہے، اور اذکار کے بہت سے مقامات اور بہت سے انداز ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور بالکل ابتدا میں ہی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد۔ تو آیات میں، قرآن پاک کی ان آیات میں مسلسل ذکر کا ذکر آ رہا ہے، یعنی بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جی اچھا اب تو ہمارا حج مکمل ہو گیا، ہم نے حج کے سارے مناسک ادا کر دیے اور اب ہم ماشاءاللہ بالکل پاک صاف ہو گئے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کوئی عبادت کرنے کی۔ جب اپنے اپنے وطن میں جائیں گے تو پھر باقی نمازیں بھی پڑھ دیں گے، معمول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احساس
اور اس خیال سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ حج کر چکے ہو تو اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اس خیال کو اپنے ذہن میں نہ جگہ دینے دو کہ جی ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور اب ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید تسبیح کرنے کی یا مزید اللہ کا ذکر کرنے کی یا اللہ کو یاد کرنے کی. اور یہ جو بات کہی گئی کہ والدین سے بھی زیادہ، اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو، تو ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں بھی حج کیا جاتا تھا. تو حج کرنے کے بعد جب اس حج کے مناسک سے لوگ فارغ ہوتے تھے تو پھر میدان عرفات میں جمع ہوتے اور وہاں قبائل کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے بزرگوں کا یا ان کے جو باپ دادا گزر چکے ہوتے ہیں ان کے محاسن بیان کرتے تھے کہ میرے دادا تو یہ تھے، میرے دادا تو یہ کیا کرتے تھے، وہ تو اتنے بہادر تھے، یا وہ تو اتنے سخی تھے، اور وہ تو اتنے ادب گو تھے اور ادب نواز تھے. مختلف جو پہلو زندگی کے جن میں تعریف کی جا سکتی ہے وہ اپنے اپنے والدین، اپنے اپنے بزرگوں کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، اپنے بزرگوں کے محاسن بیان کرتے ہو، اس کے بجائے اس سے بھی کہیں زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. اور جو لوگ جا چکے وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے. اب تمہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے حج کی آیات اور حج کے احکام سے متعلقہ آیات کو بیان فرمانے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ تم اب مجھ سے مانگو، اور یہ بتا دیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. اور اس دور میں بھی یہ بات بہت عام تھی کہ حجاج کرام جب میدان عرفات سے واپس آ جاتے مینا کی طرف تو مینا میں پھر وہ جو اگر دعائیں کرتے تھے تو وہ ان کی دعائیں کچھ اس طرح کی ہوتی تھیں کہ ہمیں مجھے کوئی کہتا کہ مجھے اونٹ چاہیے، کوئی کہتا مجھے گائیں چاہیے، کوئی کہتا مجھے بکریاں چاہیے. دو دنیا کی چیزیں مانگتے تھے. کسی نے کہا کہ جو میرے باپ کو جو کچھ آپ نے دیا تھا اے اللہ وہ ساری چیزیں مجھے بھی اسی طرح کی چیزیں چاہیے، مجھے بھی وہ چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جو لوگ دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں تو میں صرف دنیا کو دوں گا، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ موقع ایسا ہے کہ تم اس میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں. اور یہی وہ دعا بیان کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور ہم بھی ماشاءاللہ مانگتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کا ورد عام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہمیں مانگنی ہے. دور جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو صرف اس دنیا کے بندے بن کر دنیا کی چیزیں ہی نہیں مانگنی، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت مانگنی ہے، آخرت کی بھلائی مانگنی ہے. اور جب دعا مانگنے کے وقت ہوتا ہے تو پھر ایسے میں یہ نہیں کہ معمولی سی چیز مانگ لی اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. نہیں، جس ذات سے تم دعا مانگ رہے ہو اس ذات کے مقام و مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ مانگو. اور زیادہ سے زیادہ مانگنے میں پیش نظر تمہارے یہ رہے کہ یہ دنیا تو 70-80 سال جتنے بھی 1000 سال بھی کر لے تو آخرت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ زندگی جس کا کبھی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، کوئی اختتام نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ جتنی بھی لمبی ہو جائے یہ تو پھر بہت ہی مختصر زندگی ہے. تو اس زندگی کے بجائے اس آخرت کی زندگی یا مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے یہ موقع ہے کہ وہ ان سے دعائیں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے. اور حج کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات پھر عرض کر دیتے ہیں کہ حج میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ یہ تمہاری غربت کو ختم کرتے ہیں. غربت اگر تم چاہتے ہو کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے تو پھر تم زیادہ سے زیادہ حج کرو، زیادہ سے زیادہ عمرہ ادا کرو. اللہ کرے کہ وہ ہم اس دور سے نکل جائیں کہ جس میں یہ رکاوٹیں جو آئی ہوئی ہیں حج کے لیے ہمارے راستے میں، وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، چاہے وہ رکاوٹ کرونا کی شکل میں ہو یا حکمرانوں کی شکل میں. اب آتے ہیں اس حصے کے سوالات کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم